میں بھی پچھلے جو گزرا ہوا سال ہے اس کے دسمبر کی ایک سرد رات کو گرم کمرے میں لوگ بابوں سے ملتے ہیں اور ان سے اندر کی باتیں پوچھتے ہیں، تو میں بھی ایک سیاسی بابے سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آج مجھے یہ بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے۔ نواز شریف آئے، نواز شریف کو سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور پھر انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا، ان کو ڈچ کر دیا اور ان کو دھوکہ دیا گیا۔ دوسری سائیڈ کہانی کی یہ ہے کہ جی نواز شریف کا اپنا قصور ہے، نہ انہوں نے کیمپین کی، نہ انہوں نے کوئی بیانیہ دیا۔ ایک بات تو پہلے یاد رکھے، انہوں نے کہا میرے سمیت 4 5 6 10 جتنے بھی لوگ پارٹی کے اندر اہم ہیں ان کے ساتھ میاں نواز شریف الیکشن کے بعد سے نہیں ملتے۔ نواز شریف جس اکثریت کے دل دادا ہیں، جو بیسیکلی جس اکثریت کے ساتھ وہ حکمران بننے کے عادی ہیں، چلے ایسے کہہ لیں، وہ اکثریت انہیں نہیں ملی، تو نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ آخر پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف کسی موقع کی تلاش میں، وہ آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں شکرے کی طرح، وہ کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور وہ کسی موقع پہ اپنا بیانیہ لے کے سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، نئے سال کا پہلا دن، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کوئی ایسی کہانی بتاؤں، ایسی خبر دوں جو پچھلے پورے سال میں ڈسکس ہوئی، لیکن اصل حقیقت اس میں کیا ہے تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو نئے سال پہ ناظرین آپ کو نیا سال مبارک، نئے سال کا آغاز مبارک ہو آپ کو۔ اللہ کرے کہ نیا سال مختلف ہو، اچھا ہو، سب کی زندگیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن کا سال ہو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تو آج میں ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو پچھلے پورے سال 24 جو تھا 2024 اس میں ڈسکس ہوئی، جتنے منہ اتنی باتیں نہیں، اور ہر ایک نے اپنی کہانی بیان کی۔ کسی نے جو قریب سمجھے جاتے تھے انہوں نے کہانی بیان کی، تو کسی نے کسی کے حوالے سے بات کی، کوئی خبر بنا کے پیش کرتا رہا تو کوئی تجزیہ کرتا رہا۔ تو وہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہ بن پائے، کس نے روکا، اور میاں نواز شریف کا یہ جو فیصلہ تھا کیا یہ اپنا تھا یا ان کو دور رکھا گیا، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کیسے بنا دیا نواز شریف نے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ نواز شریف کا اکیلے کا تھا یا اس میں ان پہ دباؤ تھا، اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا۔ تو اس پہ بہت سی کہانیاں ہیں۔ تو میں بھی پچھلے جو گزرا ہوا سال ہے اس کے دسمبر کی ایک سرد رات کو ایک گرم کمرے میں لوگ بابوں سے ملتے ہیں اور ان سے اندر کی باتیں پوچھتے ہیں، تو میں بھی ایک سیاسی بابے سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آج مجھے یہ بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو وہ سیاسی بابا ایک سینئر سیاستدان ہے، نون لیگ سے تعلق ہے، اور ایسا سیاستدان ہے جو کبھی الیکشن نہیں ہارا، اس وقت بھی الیکشن جیتتا ہے جب کوئی الیکشن نہیں جیتتا۔ تو شریف فیملی کے بھی بہت قریب ہے، لیکن اس کا شمار چاپلوسوں میں نہیں ہوتا۔ تو ایسا بندہ جو ٹرو پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل اپنے علاقے کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہو اور وہ چاپلوس بھی نہ ہو، تو اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ یہ تھا میرا کرائیٹیرین، اسی لیے میں ان کے پاس گیا۔ اچھا جی، اب یہ کہانیاں یہ ہیں کہ جی نواز شریف آئے، نواز شریف کو سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ وعدہ یعنی کہ اوپر والوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو
मुक़्तदरा ने, और फिर उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया, उनको डिच कर दिया और उनको धोखा दिया गया। अच्छा, एक ये है साइड कहानी की। दूसरी साइड कहानी की ये है कि जी नवाज शरीफ का अपना कसूर है, और नवाज शरीफ अपने कसूर, अपना उसका कसूर था, इसलिए वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। ना उन्होंने कैंपेन की, ना उन्होंने कोई बयानिया दिया, और वो वोट लेने में, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकाम रहे। तीसरी कहानी, नवाज शरीफ चूंकि एक करप्ट आदमी है, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर ये कि वो जब ये इलेक्शन हारे हैं तो वो डिप्रेशन में चले गए, और उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, फ़ैसले किसी और ने किए। ये 3 वर्जन मशहूर वर्जन है, और भी होंगे, और भी इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, लेकिन ये 3 वर्जन जो हैं नवाज शरीफ के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। तो इन तीनों के हवाले से जब मैंने पूछा कि बता दें भाई असल कहानी क्या है, तो वो जो सियासी बाबा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि देखें, एक बात तो पहले याद रखें, उन्होंने कहा मेरे समेत, ये वो बंदा है, सियासी शख्सियत हैं जो 4 से 5 नून लीग के अहम लोगों में शुमार होते हैं, जो आपको हुकूमत या हुकूमत से बाहर हर सियासी इनकी जो मीटिंग हो या कोई मुज़ाकरात हों या मुशावरत हो, उसमें ये नज़र आते हैं। नाम नहीं बताना चाह रहा। उसने कहा मेरे समेत 4, 5, 6, 10 जितने भी लोग पार्टी के अंदर अहम हैं, उनके साथ मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद से नहीं मिलते। अच्छा, ये बात क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से उनकी स्टेटमेंट आई कि मुझे नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा और मुझे मुलाकात नहीं हो रही। कुछ इसी तरह की मतलब बिलवास्ता सी गुफ्तगू, इनडायरेक्ट, वो साद रफ़ीक साहब भी कहीं करते नज़र आए। फिर इन चीज़ों को जावेद लतीफ़ साहब ने थोड़ा तौसीक करने की कोशिश की आपने टीवी इंटरव्यूज़ में, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिल ही नहीं रहे, वो किसी से नहीं मिलते, और अगर वो किसी से मिलते तो वो ख्वाजा आसिफ है। फैमिली के बाद की बात हो रही है। और ख्वाजा आसिफ के साथ भी वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ कसम उठाते हैं हमारे सामने कि जब भी मैं मियां नवाज शरीफ से मिला हूँ इस इलेक्शन के बाद, उन्होंने मुझसे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। वो हमारी जो भी गपशप, अपनी फ्रैंकनेस है, उसकी गुफ्तगू होती है, और बस। एक तो ये बात कि किसी का गुस्सा, गिला, ये सब, ये कोई रुकावट नहीं है, कोई बीच में नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, कोई निगरानी नहीं है। कहा जाता है ना कि उन पर निगरानी है, बड़ा ये वो, ये भी एक बात क्यों जी, वो भाई लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है, कुछ जादू कर रखा है, इंसान है भाई, आज़ाद है। तो ये कहानियां मशहूर हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उन्होंने खुद फैसला किया है, वो नहीं मिलते, वो सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वो नहीं करते। अच्छा जी, अब ये कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो उसका एक ही जवाब है, ये मैं भी पहले बात करता रहा हूँ, उन्होंने मेरी इस बात की तस्दीक की कि चूंकि नवाज शरीफ ये इलेक्शन लूज़ कर गए थे, लूज़ करने का मतलब अक्सरियत नहीं हासिल कर सके, उनकी पार्टी जो उनको चाहिए थी। नवाज शरीफ जिस अक्सरियत के दिल दादा हैं, जो बेसिकली जिस अक्सरियत के साथ वो हुक्मरान बनने के आदी हैं, चले ऐसे कह लें, वो अक्सरियत उन्हें नहीं मिली। तो नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। ये उसकी असल रीज़न है। दूसरा उन्होंने बताया कि हुआ ये था कि जब वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट करनी थी तो नवाज शरीफ ने पार्टी में से कोई अराउंड 10 लोगों को बुलाया
جو سینئر لوگ پرانے ہیں، اس میں یہ ہمارے جن سے میری گفتگو ہوئی ہے یہ بھی شامل تھے، یہ شخصیت بھی۔ تو کہتے ہیں نواز شریف نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سب آ گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے ملے، فردن فردن ہاتھ ملا کے، تو انہوں نے کوئی 15 منٹ کی اپنی سپیچ دی، اور 15 منٹ کی سپیچ میں یہ تھا کہ جو نرچل تھا وہ یہ تھا کہ میں شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرتا ہوں، اور یہ میری طرف سے، ہماری طرف سے وزیر اعظم ہوں گے، اور میرا یہ فیصلہ ہے، اس پہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کریں گے، میں کوئی بات نہیں سنوں گا، کوئی اور بات کرنی ہے تو کریں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب چپ کر گئے، کیا ہو سکتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے موقع جانا، وہ بھی اسی میں شامل تھے، اور انہوں نے کرتے 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 بات گھماتے گھماتے اسی پہ لے کے آ گئے، اور اسے کہا کہ وہ دیکھیں باجی، بات یہ ہے کہ آج بھی صبح آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے صبح بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اب بھی میں ان سب لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ باجی آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ بنے، ہم سب آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہی رہیں گے، اور سپاہی کے طور پہ کام کریں گے، ہماری یہ اٹموسٹ ڈیزائر ہے۔ تو نواز شریف نے وہاں پہ مطلب وہ کہتے ہیں معمول سے ہٹ کے انہوں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، یہ میرا فیصلہ ہے، فائنل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں میرے سمیت کچھ ایک دو اور لوگوں نے، سب نے نہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ آخری فیصلہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ نشست جو برخاست ہونے والی تھی تو ہم نے کہا کہ میاں صاحب پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بتا دیں، تو سب کو پتا تھا، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ مریم نواز نہیں آنا، لیکن ہم ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کنوے ہو جائے گا، اور آفٹر ورڈ وہ کنوے ہو گیا۔ تو یہ ٹوٹل کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بنے کیوں نہیں ہیں، خود کیوں نہیں بنے، حالانکہ وہ بننا چاہتے تھے، الیکشن سے پہلے وہ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے ان طاقتوں کو جواب دینا کہ جنہوں نے مجھے نکالا، دیکھے آج میں پھر وزیر اعظم ہوں، چوتھی بار وزیر اعظم ہوں، اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی یہ جواب دینا چاہتے تھے، وہ بحثوں کا منہ بند کرنا چاہتے تھے، یہ خواہش تھی ان کی۔ لیکن الیکشن میں جو بھی ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ تو کیسے، اس فیصلے کے پیچھے کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ تو یہ ایک انہی ہمارے جو سیاسی بابا جی ہیں، جو شخصیت ہیں، وہ انہی کے ساتھ ان کی ایک بعد میں ایک جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے بالکل الٹ انہوں نے یہ سیاسی جملہ کہہ دیا جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دونوں تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، تو میں ان کے برابر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے ایسے ہاتھ مار کے کہا کہ سناؤ جی میرا فیصلہ کیسا سی؟ تو میں نے کہا جی میاں صاحب وزیر اعظم والا؟ کہتے ہاں، اب بتاؤ۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں 3 مہینے چل پاتا، میں تو 2 مہینے بھی نہ چل پاتا، تو کیسا سی میرا فیصلہ پھر؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح کی گورنمنٹ ہے، جس طرح کا سسٹم ہے، اس میں صرف شہباز شریف ہی چل سکتے، نواز شریف نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا میں 2 مہینے نہ چل پاتا، یعنی کہ میں ڈکٹیشن نہ لیتا اور میں ریزائن کر دیتا۔ انہوں نے کہا 3 کیا، میں 2 نہ چل پاتا، پہلے کہا 3 نہیں چل پاتا، پھر کہا نہیں میں تو 2 بھی مہینے نہ چل پاتا۔ تو یہ تھی اصل وجہ، یہ ہے وجہ جس کا انہوں نے مطلب خود ہی یہ بتا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنے، کیونکہ جو
مینڈیٹ تھا وہ منقسم تھا، وہ تقسیم کر دیا گیا تھا، میں جان بوجھ کے یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، تقسیم کیا گیا، نواز شریف کو دور رکھا گیا، لیکن یہ الیکشن کے دوران ہوا، بعد میں نہیں ہوا، اور مریم نواز کو نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ یہ جو ادھر ادھر کی کہانیاں ہیں یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی وہ ان لوگوں نے بنایا اور نواز شریف کو لا علم رکھا، اور 10 دن تک ان کے پاس فون نہیں تھا، اور 10 دن تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آخر پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ بتائیں نواز شریف پھر اب خاموش کیوں ہیں؟ تو میرے ویلاگ کا بھی یہ آخر ہے، تو آخر پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف کسی موقع کی تلاش میں، کسی موقع کی تلاش میں، وہ آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں شکرے کی طرح، وہ کوئی بیانیاں بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور وہ کسی موقع پہ اپنا بیانیہ لے کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ویلاگ، تو انشاءاللہ باقی اپڈیٹ